کہاں نہیں، ٹھیک ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، یہ ساری ریکوائرمنٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں جو ابھی ہمارے مطلب راستے میں ہیں کہ کرنی ہے۔ اب جیسے یہاں یتیم خانہ جیسے مدنی ہوم آپ نے سنا تو ایک یہاں کھلا اور جگہ کھولنا ہے، اسی طرح یہ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے معذور بچوں کے لیے، تو یہ سب تھوڑی ہے کہ اس سے کوئی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے، نہیں، یہ تو کر نہیں پاتے بیچارے معذور بچوں کے والدین، علاج اتنے مہنگے مہنگے علاج ہیں، ہم تو کم علاج میں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اسپانسر ڈھونڈتے ہیں کہ کرایہ آپ دے دینا، تو کچھ عام غریب اسلامی بھائی آئیں گے تو ان کے لیے کچھ آپ مدد کر دینا تاکہ ان معذور بچوں کا علاج ہو جائے۔ دعوت اسلامی کمانے کے لیے نہیں ہے، دعوت اسلامی مصطفیٰ کریم کی امت کی خدمت کے لیے بنی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، غم خوار آقا ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن سے غربت و فقر و فاقہ ظاہر ہو رہا تھا، ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے پاس لباس تک پورا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے نماز خطبہ اس کے بعد پھر آپ نے ترغیب دلائی لوگوں کو کہ ان کی مدد کرو، یہ مدد کرو مدد کرو، تو ماشاءاللہ صحابہ کرام علیہ مرحمت اٹھے اور جا کر انہوں نے ڈھیر لگا دیا، اتنا لے آئے ان کو دینے کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک الحمدللہ روشن تو ہے ہی، مطلب وہ آثار ظاہر ہو گئے کہ میرے آقا کا کو خوشی نصیب ہو گئی۔ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجیے۔ آپ کے ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیرخواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔